اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے جیسے ہی بندہ قبر میں اتارا جاتا ہے اور اس کو دفنا کر کے لوگ جانے لگتے ہیں، فوراً دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ایک فرشتے کا نام منکر، ایک فرشتے کا نام نکیر۔ اور آج عجیب بات یہ ہے، آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں اس طریقے کی حدیثوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں صاحب یہ قبر کا معاملہ یہ سب بکواس ہے، غیر مسلم تو اپنے مردوں کو آگ میں جلا دیتا ہے، پارسی تو اپنے مردوں کو چل کووں کو کھلا دیتے ہیں، اور کوئی فلائٹ میں کریش ہو کر کے اس کی باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کسی کی باڈی کو سمندر کی مچھلیاں کھا جاتی ہے، یہ قبر کا عذاب اس کو کیسے ہوگا؟ اسی لیے اللہ نے جہاں موت کا ذکر کیا نا، اس کے پہلے کیا فرمایا؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو اللہ کے بارے میں سوال اٹھا رہا ہے، جو اللہ آل مائٹی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، تو اس کے بارے میں سوال اٹھا رہا ہے؟ کیا تیری اوقات تھی کہ تم منی کے حقیر سے قطرے سے جیتا جاگتا انسان بن جائے؟ جو اللہ تجھے حقیر قطرے کے پانی سے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، فلائٹ میں تیری باڈی کریش ہو جائے اور سمندر کی مچھلیاں تیرے جسم کے ریشے ریشوں کو کھا جائیں، وہ اللہ تیری پوری باڈی کو کلیکٹ کر کے تجھے عذاب قبر دے سکتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت پر سوال اٹھاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب قرآن میں کہاں عذاب قبر آیا ہے؟ آیا ہے نا، آیا ہے، ذرا قرآن کو غور سے تو پڑھ۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لو، یہ جو بٹوارہ کیا جاتا ہے، قرآن میں ملے گا تو مانیں گے، حدیث میں ملے گا تو نہیں مانیں گے، یہ بٹوارہ غلط ہے۔ شریعت قرآن و حدیث دونوں کا نام ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا 5 ٹائم کی نماز پڑھو، پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا فجر میں 2 رکعت پڑھنا ہے، ظہر میں 4 پڑھنا ہے، عصر میں 4 پڑھنا ہے، مغرب میں 3 پڑھنا ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے ورکعوا، رکوع کرو، رکوع میں آپ کی پیٹھ کیسی ہو، آپ کا ہاتھ کیسا ہو، پورے قرآن میں کہیں لا کے دکھا دو، نہیں ملے گا آپ کو۔ تو قرآن صرف قرآن کے ذریعے آپ شریعت کو سمجھنا چاہتے نہیں، قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ نے صاحب قرآن کو اتارا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اس نبی کا مشن تھا قرآن کو پڑھنا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کو پاک اور صاف کرنا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور قرآن و حدیث کی تعلیم دینا۔ اس نبی کی سیرت اور اس نبی کی سنت کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے میرے بھائی، اور جن لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی انہوں نے بہت ٹھوکر کھائی ہے۔ ارے جب اللہ کے پیارے نبی نماز میں دعائیں کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، تو بات ختم۔ میرے نبی نے دعا کی ہے کہ اے اللہ میں قبر کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بس یہی بات ختم ہو جانی چاہیے۔ اس کے بعد آپ سوال اٹھا رہے ہیں قرآن میں دکھاؤ، تو آئیے ہم قرآن میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، فرعون کے ماننے والوں کو، فرعون کی آل و اولاد کو، فرعون کے چیلوں اور چمچوں کو بہت بڑے عذاب نے گھیر لیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا قیامت ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور قیامت کے دن کہا جائے گا کہ آل فرعون کو اور بڑے عذاب میں ڈال دو۔ یہ کون سا عذاب ہے جو آل فرعون کو صبح شام دیا جا رہا ہے؟ یہ وہی قبر کا عذاب ہے، یہ وہی قبر کا عذاب ہے۔ قرآن کا 29واں پارہ کھولو، اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرماتا ہے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے بہت نافرمانی کی، بہت گناہ کیے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو طوفان کے اندر ڈبا کر کے مار دیا۔ اغرقوا، ان کو ڈبا کر کے مار دیا، فادخلوا نارا، اس کے بعد وہ آگ میں ڈالے گئے۔ کون سی آگ میں ڈالے گئے؟ یہی قبر کے عذاب میں ڈالے گئے۔ تو قبر کا عذاب قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ قبر میں عذاب بھی ہوگا اور قبر میں نعمتیں بھی ملیں گی۔ جیسا انسان کا عمل ہوگا، جیسا انسان کا عقیدہ ہوگا، عذاب کے لائق ہوگا تو عذاب ملے گا، نعمت کے لائق ہوگا تو نعمت ملے گی۔ عذاب قبر کا بھی ثبوت ہے اور نعیم قبر کا بھی ثبوت ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قبر انسان کو دبوچے گی۔ ان للقبر زقتتن، قبر انسان کو دبوچے گی، نیک کو بھی دبوچے گی، برے کو بھی دبوچے گی۔ دبوچنے کا مطلب ہے کسی کو کس کے پکڑ لینا۔ قبر انسان کو کس کے پکڑ لے گی، دبوچ لے گی۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر کوئی بچتا اس عذاب، اس قبر کے دبوچنے سے اگر کوئی بچتا تو سعد بن معاذ بچتے، مگر وہ بھی نہیں بچے۔ یہ سعد بن معاذ کون ہے؟ میرے نوجوانوں کبھی موقع ملے تو سعد بن معاذ کی سیرت پڑھو، اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں پڑھا کرو۔
نہیں پڑھتے ہمیں نہیں موقع ہے. ہمارے ہیروز تو کچھ اور ہیں. کسی نے کسی کرکٹر کو ہیرو بنایا, کسی نے بالی ووڈ کے کسی ہیرو کو اپنا آئیڈیل بنایا. جو ہمارے اصل ہیروز تھے ان کے بارے میں تو آج ہمیں کوئی نالج ہی نہیں. میں کہتا ہوں یہ بچے قابل تعریف ہیں, یہ ہمارے امام صاحب کی محنت قابل تعریف ہے. کم سے کم یہ بچے کل جوان ہوں گے, دین کی موٹی موٹی باتیں ان کو معلوم ہوگی. آج ہماری نوجوان نسل کا یہ عالم ہے کہ آپ صحابہ کے بارے میں, نبی کے بارے میں, اسلام کے بارے میں موٹے موٹے سوالات کر لیں, 100 میں 90 لوگ آپ کو جواب نہیں دے پائیں گے. اللہ کے رسول کے بارے میں بنیادی باتیں, بیسک باتیں آپ پوچھ لیں, 100 میں 90 لوگ جواب نہیں دے پائیں گے. ہماری قوم کا دینی نالج کا معیار اس حد تک گر چکا ہے میرے بھائی. اور لڑکیوں کا معاملہ تو اللہ خیر کرے, ہمارے یہاں عورتوں کا معاملہ تو اور برا ہے. ایک زمانے تک علماء کے فتوے رہے کہ صاحب عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی, عورتوں کا مسجد میں جانا حرام ہے. ابھی بھی وہ رواج چلا آ رہا ہے. یہ الگ بات ہے, اب دھیرے دھیرے بندھن کھل رہا ہے. اب کہیں کہیں سے چھوٹی چھوٹی آوازیں آ رہی کہ نہیں, اب جو ہے حالات بدل گئے, اب عورتوں کو مسجد میں جانے دینا چاہیے. اب آواز آ رہی ہے, مگر اب بہت دیر کر دی. مہربان بہت دیر کر دی. بنارس سے میں کار سے آ رہا تھا, راستے میں بنارس کے کئی مال, بڑے بڑے مال پڑے تھے. آج سنڈے کا دن تھا, آپ یقین جانیں کئی بائکیں میری نظر سے ایسی گزری, پیچھے برقع نشین خاتون بیٹھی ہے, پیچھے مسلمان لڑکی بیٹھی ہے, اور آگے جو مرد بیٹھا ہے اس کے ہاتھ کا بدا ہوا کلاوہ بتا رہا ہے کہ وہ مسلمان نہیں. یہ اس قوم کے حالات ہیں. اس قوم کی ایک بڑی تعداد آج بے حیائی اور بدکاری کے گڈھے میں ڈوبی ہے. اس قوم کی کتنی بیٹیاں, اس قوم کی کتنی بہنیں آج محبت اور پیار کے جال میں اسلام کو چھوڑ کر کے ارتداد کی دلدل میں پھنس رہی ہیں. میرے بھائیوں, اگر ہم نے آنکھیں نہیں کھولی, آنے والے 20 سالوں کے بعد ہو سکتا ہے نام کہ ہم مسلمان رہیں, لیکن مانسک طور پر, مینٹل طور پر اور ذہنی طور پر ہماری اکثریت, اللہ نہ کرے, اللہ بچائے, ہمیں مرتد ہو جائے گی میرے بھائیوں, اگر ہم نے اس طوفان کو نہیں روکا. اپنی بچیوں کو, اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو. سعد ابن معاذ, اللہ کے نبی کے وہ صحابی, جب ان کا انتقال ہوا نبی نے فرمایا کہ آج میرے اس صحابی کا انتقال ہوا ہے جس کے انتقال پر اللہ کا عرش ہل پڑا, اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا. آپ نے فرمایا کہ قبر کے دبوچنے سے اگر کوئی بچتا تو سعد بن معاذ بچ جاتے. ایک مرتبہ ایک معصوم بچے کا جنازہ آیا, ایک چھوٹے سے بچے کا جنازہ آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا, صحیح الجامع کی صحیح روایت ہے, لو نجا من زقۃ القبر احد لنجا ھذا الصبی, اگر قبر کے دبوچنے سے کوئی بچتا تو یہ معصوم بچہ بچ جاتا, مگر اس بچے کو بھی قبر دبوچے گی. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, قبر سب کو دبوچے گی.